الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے حالانکہ وہ ہزاروں تھے فقال لهم الله موتوا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ ثم أحياهم پھر انہیں زندہ کر دیا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں ایک بہت پرانے واقعے کا ذکر ہے کہ ہزاروں یہودی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، نہ تو انہوں نے تقدیر پر یقین کیا اور نہ دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھائے، بلکہ بزدل بن کر جان بچانے کی کوشش میں بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان کا یوں بھاگنا کچھ بھی کام نہ آیا اور وہ موت سے بچ نہ سکے۔ مستدرک حاکم کی روایت اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ لوگ 4000 کی تعداد میں تھے، بعض روایتوں میں 70,000 تک کی تعداد کا ذکر آتا ہے، لیکن 4000 والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے، طاعون ایک بیماری کا نام ہے، جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے بھاگنے والے اپنے ساتھ وبائی اثرات لے جائے اور دوسرے علاقے میں وبا پھوٹ پڑے۔ اسی طرح وبائی بیماری سے باہر رہنے والے لوگوں کو فرمایا کہ وہ وبا والی جگہ پر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ان لوگوں کو دوبارہ زندگی کے متعلق سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود تھے، جن پہاڑوں کے اندر یہ لوگ رہتے تھے وہاں حزقیل علیہ السلام کبھی کبھی عبادت کے لیے آتے تھے۔ ان لوگوں کی موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنے معمول کے اعتبار سے عبادت کے لیے گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان پہاڑی علاقوں پر ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ کون سا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دوبارہ زندگی ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور معجزانہ طور پر دوبارہ زندگی عطا ہوئی، ورنہ موت کے بعد دوبارہ زندگی تو قیامت کو ہی ملیں گی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، موت کے ڈر سے بھاگنا، خواہ وہ جہاد سے ہو یا کسی بیماری سے، اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے، اس لیے موت سے بھاگنا یہ فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہونے کی وجہ بھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اور اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر ان کے لیے عبرت بنایا۔ پھر فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر میں غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہزاروں نمونے انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوتے۔ کچھ احکام اور مسائل ہیں، جیسے کہ پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر، کوئی پلاننگ فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان میں موجود رہنا موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ یعنی جہاد میں جائیں گے تو مریں گے ایسا ضروری نہیں۔ تعاون جس علاقے میں آیا وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اگر تو
جس علاقے میں طاعون آیا تو اس میں سب چلے جائیں گے دنیا سے، ایسا بھی ضروری نہیں، بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں طاعون یا کوئی اور بیماری پھیل جائے، وبائی بیماری پھیل جائے، وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کا بغیر ضرورت کے وہاں جانا بھی درست نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ بیماری پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر طاعون ہے وہاں پر جانا نہیں چاہیے، لیکن اپنی علاقے اپنی بستی کے اندر طاعون آ چکا ہے تو وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں سے جانے سے روکنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا، تو مرنے والے کو کبھی یہ گمان ہوگا کہ اگر وہ یہاں نہ جاتا تو زندہ رہتا، اور دوسروں کو بھی یہی خیال ہوگا کہ یہاں آنے سے اس کی موت آ گئی ہے، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، کہیں بھی رہتا اس وقت اس کی موت لازمی تھی۔ اس حکم میں مسلمانوں کے عقیدے کو خراب ہونے سے بچایا گیا ہے تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے طاعون کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے ان کو یہ بتلایا کہ طاعون کی بیماری اصل میں عذاب کی حیثیت سے اتری تھی، اور جس قوم کو عذاب دینا منظور ہوتا تھا اس پر بھیج دی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو جو اللہ کا بندہ طاعون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں صبر اور سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ مَا ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر دے، اور واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا تھا کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دشمن کے خوف سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کھلے طور پر جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ جہاد کے لیے جنگ کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مالدار ہے یہ حکم دیا ہے کہ تم دل کھول کر مال خرچ کرو، تمہاری اس قربانی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ روپیہ خرچ کرنے سے غریب ہو جاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا یہ ہے کہ اس کے راستے میں مال کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ اس کو قرض حسن اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ جہاد میں لگائی ہوئی اس کے رقم ضائع نہیں جائیں گی، بلکہ اس قرض حسن کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر کئی گنا کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیا ہوا کھجور کا ایک دانہ احد پہاڑ کے برابر بڑھ کر واپس ہوگا، اخلاص کی وجہ سے۔ جہاد کی اہمیت بہت ہی ہے شریعت کے اندر، جہاد میں اپنی جان اور مال لگانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر جہاد سے کتراؤ گے تو نہ عزت ہوں گے اور نہ دین کا غلبہ باقی رہے گا، بے دین اور کافر غالب آ جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور پیغمبر کے ارشاد سے اور قرآن کریم کے مطابق جہاد نہ کرنے والے گنہگار ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اگر تم جہاد کو چھوڑ کر تجارت، کھیتی باڑی یا دوسرے کاموں میں لگ گئے
تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی ڈال دیں گا، اور جب تک دین کی طرف واپس نہیں آؤں گے اللہ تعالیٰ تم سے ذلت و رسوائی کو دور نہیں کریں گے۔ جب تک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ موجود تھا ان کو عزت اور غلبہ حاصل تھا، جب جذبہ جہاد میں سستی واقع ہوئی تو نہ عزت رہی نہ غلبہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کشادگی کرتا ہے، یعنی رزق میں تنگی اور کشادگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری تو ابو الدحداح رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض کے محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دے۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہاتھ بڑھائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ابو الدحداح نے کہنا شروع کیا کہ میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ نے ان سے فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا باغ اپنے گھر والوں کے لیے باقی رکھو۔ ابو الدحداح نے کہا، آپ گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 پیڑ ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کریں گے۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دی تو وہ بھی ابو الدحداح کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجوروں سے بھرے ہوئے بے شمار درخت اور کشادہ محل کس قدر ابو الدحداح کے لیے تیار ہے، یعنی جنت کے اندر کھجوروں سے بھرے ہوئے محل، کھجوروں سے بھرے ہوئے بے شمار پیڑ اور بہت لمبے چوڑے محل وہ ابو الدحداح کے لیے تیار ہو چکے ہیں ان کے اس صدقے کی بنا پر۔ پھر آگے فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک جماعت کو نہ دیکھا موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ بات کچھ دور ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور بیٹوں کے پاس سے۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب ان پر لڑائی فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک اہم واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہ جالوت اور دوسرے دشمنوں کے حملوں سے گھبرا کر اور ہر طرف سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ یہ زمانہ غالباً حضرت سموئیل پیغمبر کا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے کہنے لگے ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دو جس کے قیادت میں، یعنی جس کے انڈر میں ہم جہاد کر سکیں، کوئی فوج کا جنرل کمانڈر سپہ سالار ہمارے لیے فکس کر کے دے دو۔ سموئیل پیغمبر سے ان بنی اسرائیل نے کہا، اس لیے کہ جالوت نامی جو بادشاہ تھا ان پر بہت زیادہ
مسلط ہو چکا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تک بنی اسرائیل کے حالات درست رہے، اگرچہ اس عرصے میں کہیں کہیں خرابیاں بھی پائی گئی، مگر مجموعی طور پر ان کے حالات اچھے رہے۔ روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے حالات بڑی دیر بعد بگڑنا شروع ہوئے، ان میں بھی شرک کی بیماری پیدا ہو گئی، پیغمبروں کی نافرمانی اور ان کے قتل کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، تو بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں عمالقہ بڑی طاقتور قوم تھی، قوم عمالقہ بڑی طاقتور قوم تھی، انہوں نے بنی اسرائیل کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ قوم بنی اسرائیل کی ہمسایہ تھی، آپس میں یہ قوم بہت ہی نزدیک کے علاقے میں آباد تھی، اس لیے وہ آسانی سے ان پر غالب آ گئے۔ اس قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبری کا سلسلہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہا، یہاں تک کہ لاوی خاندان میں کوئی نیک آدمی باقی نہ رہا، تمام کے تمام مرد نالائق اور نکمے تھے۔ ایک نیک آدمی دشمنوں کے مقابلے میں مارا گیا، اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی۔ اس عورت نے دعا کی کہ مولا کریم مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کر دیا جس کا نام سمائیل یا سموئیل رکھا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا اور بیٹا عطا کیا۔ گویا یہ لفظ اسماعیل کا ہم معنی ہے۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنایا، اس پر وحی اتاری۔ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اسی پیغمبر سموئیل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، وہ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیوں کر مل سکتی ہے اور ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اسے تو مال میں وسعت نہیں ملی، یعنی اس کے پاس مال بھی نہیں۔ طالوت کے پاس طالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ بنے۔ طالوت بنیامین قبیلے سے تھے، بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ہیں، تو اس قبیلے سے طالوت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہی تو زیادہ تر یہودا کے خاندان میں رہی۔ یہودا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی تھا، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یہودا کے خاندان میں تھے، اور پیغمبری زیادہ تر لاوی خاندان میں رہی۔ بادشاہی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں اور پیغمبری لاوی خاندان میں، جس سے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ طالوت بن کش حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے اولاد میں سے تھے، اور یہ نسبتاً چھوٹا خاندان سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں نے طالوت کے سپہ سالار مقرر ہونے پر یہی اعتراض کیا کہ وہ کوئی مالدار نہیں، ایک غریب آدمی ہے، بھلا ہم دولت مندوں پر ایک غریب کو کیسے سرداری مل سکتی ہے؟ حکومت اور سرداری تو امیروں کا حق ہے۔ پھر فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پیغمبر نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت کرنے والا جاننے والا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں ذکر تھا کہ سموئیل پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کی بادشاہت کا اعلان فرما دیا۔ یہودیوں نے اپنی دولت کے گھمنڈ میں ان کے اس سلیکشن پر اعتراض کیا، آبجیکشن کیا کہ وہ ہم سے زیادہ دولت مند نہیں، جب طالوت ہم سے زیادہ دولت مند نہیں تو ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حکومت اور سرداری کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو علم کے اندر کشادگی یعنی گہرا علم دیا ہے۔ دوسرا ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہاں پر علم سے مراد سیاسی علم یعنی نظامی حکومت چلانے کا صلاحیت، اس کا ٹیلنٹ ہے۔ جہاں تک دینی علم کا تعلق ہے وہ تو پیغمبر کے پاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیاسی علم طالوت کو عطا کیا تھا۔ امیر کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ جو امیر اور ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بیمار کمزور شخص حکومت کے نظام کو اچھی طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ طالوت 30 سال کا باوقار نوجوان تھا، قد آور یعنی زیادہ ہائٹ والے اور صحت مند انسان طالوت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے چنا، اور اس اللہ کے سلیکشن پر، انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو چنا، اسی طرح اس نے طالوت کو بادشاہت کے لیے چنا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ اور پیغمبر نے بنی اسرائیل سے کہا کہ طالوت کے بادشاہت کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق لایا جائے گا جس میں دلی اطمینان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جو چھوڑ گئی موسیٰ اور ہارون کی اولاد۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اسی میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تفسیر ہے کہ التابوت اس صندوق میں، صندوق جو پیٹی کے مانند ہوتا ہے، پیٹی جسے کہتے ہیں، اس صندوق میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے کچھ تبرکات موجود تھے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے متبرک چیزیں موجود تھی، وہ اسے ہر وقت یہاں تک کہ سفر اور جنگ کے اندر بھی ساتھ رکھتے۔ بنی اسرائیل اپنے ساتھ میں رکھتے اس تابوت کو، وہ اسے بڑا بابرکت سمجھتے، اور خاص طور پر لڑائی کے وقت اس کو آگے آگے رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں جنگ کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر دیا، تو ان کے اطمینان کے لیے یہ بھی بتایا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ مبارک صندوق جسے جالوت تم سے چھین کر لے گیا ہے، وہ طالوت کی بادشاہت میں تمہیں مل جائے گا۔ جالوت نامی جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے جو صندوق چھین کر لے گیا تھا بنی اسرائیل سے، وہ مبارک صندوق، وہ طالوت کی بادشاہت میں تمہیں مل جائے گا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جالوت اور اس کی قوم جب سے یہ تابوت بنی اسرائیل سے چھین کر لے گئے، انہیں ایک دن بھی چین نہ آیا۔ جس جگہ اور جس بستی میں اسے رکھتے وہیں کوئی وبا پھوٹ پڑتی یا کوئی اور مصیبت آ جاتی۔ آخر عاجز آ کر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تابوت ایک بیل گاڑی میں لادا، ایک بیل گاڑی پر تابوت رکھ دیا، اور بغیر کسی چلانے والے کے اس کو، بیل گاڑی کو یوں ہی ہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے طالوت کے دروازے پر لے گئے، اور بنی اسرائیل ان نشانیوں کو دیکھ کر طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے پر مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ قوم نے ان کو ان کی سربراہی میں جہاد کرنے کا پورا وعدہ بھی کر لیا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے طالوت کی کمانڈ میں، طالوت کی بادشاہی میں جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا پورا ارادہ بھی کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سموئیل بھی موجود تھا اور طالوت بادشاہ بھی موجود تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے قبضے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ آپ نے اسے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی جو عمارت بنائی تھی، اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو آپ نے بیت المقدس، جو کہ ایک علاقے کا نام ہے بیت المقدس، اس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اس میں رکھ دیا،
اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ تابوت اب بھی ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کے اندر دفن ہے۔ طالوت بادشاہ کی سربراہی میں فوج کی تیاری شروع ہوئی۔ اعلان عام کیا گیا کہ تمام کے تمام صحت مند نوجوان فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ چنانچہ 80,000 کا زبردست لشکر تیار ہوا۔ دشمن بھی بڑا طاقتور تھا۔ قوم عمالقہ کا سردار جالوت تھا۔ 10 فٹ قد کا یہ جوان بڑا طاقتور تھا۔ اسے دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر باہر نکلا، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، سو جس نے اس نہر کا پانی پیا تو وہ میرا نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس سے نہ پیا تو بے شک وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے اس کی اجازت ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر سب نے پیٹ بھر کر پی لیا مگر ان میں سے تھوڑوں نے نہیں پیا۔ تفسیر یہ ہے کہ اب جالوت اور طالوت کا مقابلہ چل رہا ہے۔ طالوت سچائی کے بادشاہ، جالوت برائی کے بادشاہ۔ طالوت اللہ کی طرف سے متعین۔ جس دریا سے اس لشکر کو گزرنا تھا، طالوت کے لشکر کو، اس کا نام دریائے اردن بیان کیا جاتا ہے۔ اردن کے مشرقی علاقے کی ہاشمی حکومت کا نام بھی اسی دریا کی نسبت سے ہے۔ یہ دریائے اردن شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہے اور بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی میں جا کر گرتا ہے۔ طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے اور ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، ایک دریا کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نہر ہے جو جیرون میں شمالاً جنوباً بہتی ہے۔ اس کی کل لمبائی 200 میل کے قریب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد دریائے اردن ہے جسے عبور کر کے، جسے پار کر کے دشمن کے مقابلے پر جانا تھا۔ جب لشکر اس نہر کے قریب پہنچا تو لشکر کے سپہ سالار نے طالوت نے اعلان کیا کہ تمہاری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ اگرچہ تمہیں پیاس لگ رہی ہوں گی مگر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا نہر کا پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جس نے اس پانی کو بالکل نہ چکھا بلا شبہ وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے لشکر میں شامل رہے گا۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، تھوڑا سا پانی پی لے تو اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ چلو بھر سے پانی پینے سے زیادہ چلو کی مقدار سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اور اس کے ایماندار ساتھی پار ہوئے تو وہ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ طالوت کے لشکروں کے بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت جو ظالم بادشاہ تھا اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کتنی بار تھوڑی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ حضرت طالوت اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر چلی، وہ ایمان والے جنہوں نے نہر سے پانی نہیں پیا تھا، تو پہلے انہیں خبردار کر دیا کہ راستے کی نہر سے چلو بھر سے زیادہ پانی نہ پیے ورنہ ساتھ چھوٹ جائے گا۔ یہی ہوا، چند ایک کے سوا سب نے جی بھر کر پیا اور پیٹ بوجھل ہونے کی وجہ سے چلنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ تھوڑی سی جماعت دشمن کے مقابلے پر پہنچی تو اپنی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندے کہنے لگے آج اتنے بھاری لشکر سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ مگر کامل یقین اور پختہ ایمان والے ساتھی پکار اٹھے کہ نہیں، جیت ہماری ہوں گی۔
اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بھاری لشکروں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہو گئی ہیں۔ ہار جیت کا فیصلہ لشکروں کی تعداد سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور دلوں کی طاقت سے ہوتا ہے۔ جو صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جنگ کے میدان میں ڈٹ جانے والوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ان کی تعداد 313 آتی ہے اور یہ تعداد بدر کے جانثاروں کی بدری صحابہ کی تعداد کے برابر ہے۔ بعض روایتوں میں 319 کا بھی ذکر آتا ہے۔ 80,000 کے لشکر میں صرف یہ تھوڑی سی تعداد آزمائش میں پوری اتری۔ جو 80,000 کے لشکر طالوت نامی بادشاہ نے ترتیب دیے تھے اس میں صرف 313 اللہ کی آزمائش میں پورے اترے کہ انہوں نے نہر سے پانی نہیں پیا۔ پھر فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجیں سامنے ہوئی تو ایمان والے بولے اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر ایمان والوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، یعنی ان کو ہرا دیا۔ ایمان والوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہرا دیا۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اسے یعنی داؤد کو بادشاہت اور حکمت دی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اگر اللہ اسے دفع نہ کراتا ایک کو دوسرے سے تو زمین برباد ہو جاتی، لیکن اللہ جہان والوں پر یعنی دنیا والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے پر آیا تو اس نے اپنی قوت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو للکارا۔ مومن کبھی اپنی کثرت تعداد کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جب جالوت نے دیکھا مقابلے میں معمولی سا لشکر ہے تو کہنے لگا میری ساری فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لشکر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ شروعات میں دونوں طرف سے ایک ایک آدمی نکلتا اور مقابلہ کرتا، پھر دونوں طرف سے ایک ایک سپاہی نکلتا، یہاں تک کہ پھر جو ہے ایک عام جنگ شروع ہو جاتی، گھماسان کی جنگ، گھماسان کی لڑائی جسے کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کارنامہ۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 16 جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے اور اس وقت تک آپ کے پیغمبری کا اعلان نہ ہوا تھا اور نہ وہ ابھی بادشاہ مقرر ہوئے تھے داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا لشکر کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ ایک کے ہاتھوں دوسرے کو شکست دے کر دنیا سے خرابی اور فساد کو مٹاتا ہے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ابا ایسع یا یسی بن عویبد بھی شامل تھے۔ ان کے 6 بیٹے تھے جن میں داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی کم عمری کی وجہ سے جنگ میں شرکت کے لیے حضرت داؤد نہیں آئے تھے بلکہ اپنے بڑے بھائیوں کو سامان پہنچانے کے لیے وہاں آئے تھے۔ داؤد علیہ السلام جنگ کے اندر نہیں آئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو حکم ہوا کہ جالوت کے مقابلے کے لیے داؤد کو نکالو۔ آپ نے ان کے باپ کو 6 بیٹوں سمیت بلایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو جالوت کے مقابلے کے لیے نکالا۔ آپ نے تلوار، تیر یا نیزہ استعمال کرنے کے بجائے دشمن پر پتھر پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ آپ کم عمر تھے مگر بڑے ذہین اور پتھر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکالا، اسے گوپیاں میں ڈالا اور زور سے گھما کر جالوت کو دے مارا
اور وہ پتھر جالوت کے ماتھے پر جا کر لگا اور سر کے پار نکل گیا۔ آپ نے دوسرا اور تیسرا پتھر چلایا تو جالوت زمین پر گر گیا۔ آخر داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ جب لشکر نے دیکھا کہ ان کا سردار مارا گیا ہے تو اس کی جگہ دوسرے نے لینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی مارا گیا۔ آخر دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور دشمن کا لشکر جنگ ہار گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل کے اندر کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی پشت نہیں پھیری، کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ آپ بچپن میں بکریاں چراتے تھے۔ جب کبھی کوئی بھیڑیا یا شیر بکریوں پر حملہ کرتا تو آپ اتنے طاقتور تھے کہ اس کے جبڑے پھاڑ دیتے۔ آپ کی آواز بھی بہت پیاری تھی، آپ کی آواز کے اندر ترنم تھا۔ جب آپ تلاوت کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، زبور کو پڑھتے تو پرندے بھی آپ کی آواز سننے کے لیے ٹھہر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا، موم کر دیا تھا۔ جدھر چاہتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے۔ چنانچہ آپ لوہے کی زرہ بھی بناتے تھے۔ زرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، جنگی قمیص جنگ کے اندر پہنا جاتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، لوہے کی زرہ بھی بناتے تھے۔ آپ اپنی زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ خلیفہ تھے۔ آپ کی بہادری دیکھ کر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت کے علاوہ حکمت بھی عطا کی۔ عام طور پر حکمت سے مراد انتہائی درجے کی عقل مندی اور سمجھداری ہوتی ہے، لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں میں حکومت اور نبوت دو الگ الگ شخصیتوں کے پاس ہوتی تھی، جیسے نبی سموئیل علیہ السلام تھے اور حکومت طالوت کے پاس تھی، مگر یہ دونوں چیزیں داؤد علیہ السلام پر آ کر اکٹھے ہو گئی۔ طالوت کے بعد آپ کو خلافت ملی اور حضرت سموئیل کے بعد آپ پیغمبر بھی بنے۔ پھر فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں اور بے شک آپ ہمارے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ بالکل سچ ہے، ان میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ان قصوں میں بے شمار نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں جو آنے والی قوموں اور نسلوں کے لیے نصیحت کا کام دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کا اپنے گھروں سے نکلنا، اچانک مر جانا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جانا، جالوت کا ان پر حملہ کرنا، ان کا سپہ سالار کے لیے درخواست کرنا، حضرت طالوت کا بادشاہ بننا، انہیں علم اور جسم میں بڑھائی دینا، تابوت سکینہ کا واپس آ جانا، طالوت کا جالوت کے مقابلے میں نکلنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور نبوت کا عطا فرمانا، ان سب باتوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دیتا ہے اور ان میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ ہمارے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور ان کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہم پہلے زمانوں کے قصے اور نشانیاں آپ پر کھولتے ہیں، اور یہ باتیں صرف پیغمبروں ہی کو بتائی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ تمام باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب میں پڑھی ہے، نہ کسی آدمی سے سنی ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ کو پہنچتی ہے۔ دوسرے پارے کا خلاصہ بتایا کہ دوسرے پارے کے شروع میں قبلے کے بدلنے کا ذکر ہوا، یعنی بیت المقدس کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم ہوا، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم ہوا۔ تیسرے رکوع میں شہادت اور شہیدوں کا درجہ بتلایا اور اس کے فوراً بعد توبہ کا طریقہ بتلایا۔ چوتھے اور پانچویں رکوع میں حلال اور حرام غذاؤں اور باپ دادا کے غلط ہونے کی رسموں کی طرف توجہ دلائی۔ چھٹے رکوع کے اندر پہلی آیتوں میں
نیکی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد قصاص، وصیت، رمضان کے روزے، دعا اور اعتکاف کے مسائل کا ذکر نہایت خوبصورتی سے موجود ہے۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں رکوع میں جہاد اور حج کے مسئلے بیان ہوئے ہیں اور درمیان میں کئی دوسرے مسئلے بھی آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہوا، شراب کے حرام ہونے کا اور شرک کرنے والوں سے نکاح منع ہے، اس کا بھی ذکر آیا، اور اہل کتاب کا، مشرکین کا بھی ذکر آیا۔ مسلسل 4 رکوع یعنی 12 سے 15 تک گھریلو زندگی کے مسائل سے متعلق ہے، جیسے حیض، نفاس، طلاق، عدت، مہر، رضاعت یعنی دودھ پلانا اور دوسرے مسائل ذکر کیے۔ پھر دوسرے پارے کے اس آخری رکوع میں یعنی نمبر 16 اور 17 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا اہم واقعہ ذکر ہے، یعنی جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت علیہ السلام کی لشکر کشی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری، ایمان والوں کی شاندار کامیابی اور کافروں کی رسوا کن شکست یعنی ہار۔ پھر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم ما کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ایسے ہے، کچھ پیغمبر وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور بعض کے درجے بلند کیے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا مختصراً ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے پیغمبروں کا ذکر آ چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آ چکا ہے۔ یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار سب پیغمبروں کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ پیغمبروں میں بعض کے درجے بعض سے بلند ہیں، جیسے کہ بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست یعنی ڈائریکٹ بات چیت فرمائی، بعض سے فرشتے کے ذریعے سے، اور کچھ ایسے پیغمبر بھی ہوئے ہیں جو صرف پہلی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آئے، کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک ہر زمانے میں اور ہر امت میں جو بھی پیغمبر بھیجے گئے وہ سب ایک ہی خدا کا پیغام لائے۔ ہر ایک کے پیغام کی اپنے اپنے زمانے میں پیروی کرنا ضروری تھی۔ ہم ان سب کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بلند مرتبہ دیا ہے۔ یہاں ایک بات بتلانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے بلند مرتبے والا نہ کہا کرو، مجھے بھی باقی پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو۔ اسی طرح یونس بن متی کے مقابلے میں کسی کو فضیلت نہ دو، یونس علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو فضیلت مت دو۔ اس طرح کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ حالانکہ قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں باتوں میں ٹکرا ہو رہا ہے، قرآن کی بات میں اور اللہ کے نبی کی بات میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ نبیوں کے درمیان جو رتبہ مقام ہے اس میں اپنی عقل سے بات نہ کرو کہ بعض کو بعض پر فضیلت دینے لگو اور بعض کی توہین کرنے لگو، ایک کو زیادہ بڑا مرتبہ دیا اور دوسرے کی توہین کر دیا، ایسا نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ یعنی ایسی فضیلت بیان کرنا جس سے دوسرے پیغمبروں کی توہین ہو، یہ ناجائز حرام ہے۔ فضیلت کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی پر عمل کرتے رہو۔ چنانچہ اس معاملے میں امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اس آیت میں بعض سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات سب پیغمبروں سے زیادہ بلند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، ایک مقام جس کا نام محمود ہے، جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ مقام محمود اس کے تعلق سے بتلایا کہ ایک ایسا مقام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ جو جیسی تعریف کسی مخلوق نے نہیں کی ہوں گی، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ مقام محمود کا ظہور ہوگا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ سب سے بڑی شفاعت عطا ہوئی ہے۔ آپ کی امت کو اکثریت حاصل ہے۔ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی سب سے افضل دی گئی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، غرض ہے کہ آپ کے درجات بہت بلند فرمائے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہو گئی۔